بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں جواد یوسف ہوں اور آپ سب کو اپنے آفیشیل چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ایک طرف بھارت نے آپریشن سندور کا اعلان کر دیا ہے تو دوسری طرف چائنا کے فلیٹ اور چائنا کے بحری جہاز جو ہیں وہ پاکستان پہنچنا شروع ہو چکے ہیں۔ بھارت بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم چائنا کی نیوی کو بڑے قریب سے مانیٹر کر رہے ہیں۔ ناظرین، چائنا کی نیول فورسز پاکستان کیوں پہنچی ہیں؟ پاکستان نے چائنا سے ایک خطرناک ترین ہتھیار حاصل کر لیا ہے، ایک ایسا ہتھیار جس کو شو کروایا گیا تھا اس ناظرین دفاعی نمائش میں، پوری دنیا کی سب سے بڑی اس کو دفاعی نمائش کہا جا رہا تھا، اور ایک طاقتور دفاعی نمائش بھی، کیونکہ اس کے اندر کم جونگ ان موجود تھے، روسی صدر ولادیمیر پیوٹن موجود تھے، ایران کے صدر موجود تھے، ناظرین ساتھ ہی ساتھ شی جن پنگ بھی موجود تھے اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف بھی موجود تھے۔ تو ناظرین وہاں پر اس دفاعی نمائش میں ایک ایسے لیتھل ویپن کی جو ہے رونمائی کی گئی تھی، وہ اب پاکستان کو مل چکا ہے۔ صرف یہ نہیں ناظرین، بھارت کے لیے ایک اور بہت بڑی جو ہے وہ اور بری خبر ہے، وہ یہ ہے کہ ناگالینڈ میں ان کا پہلا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی تقریب رونمائی ہو چکی ہے۔ بھارت سے علیحدگی کا انہوں نے اعلان بھی کر دیا ہے اور شدید جھڑپیں اس وقت جاری ہیں ناگالینڈ میں، منی پور میں، آسام میں، اروناچل پردیش میں۔ ناظرین جو وہاں پر مقامات جن پر ٹیک اوور کیا گیا ہے اس سے متعلق بھی آپ کو بتائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ناظرین بنگلہ دیش بھی مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے اور انہوں نے بھی اپنی فوجیوں کی تعیناتی سرحدوں کے قریب شروع کر دی ہے۔ یہ سب اور بہت کچھ آپ کو بتائیں گے اپنے آج کے اس ولاگ میں۔ ناظرین سب سے پہلے شروع کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں بھارت کی بوکھلاہٹ سے۔ سب سے پہلے تو ناظرین وائس چیف آف دا انڈین نیوی جو ہے وائس ایڈمرل سنجے وتسائن، What is he saying؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سندور کی تیاری کر رہے ہیں، آپریشن سندور از انڈر وے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے جو ہے اپنی ملٹری کو اور اپنی نیوی کو مکمل طور پر تیار کر لیا ہے، ڈپلوائے کرنا شروع کر دیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا، یہ تجزیہ کاروں کے ہم آپ الفاظ آپ کو بتا رہے ہیں کہ 300 براہموس ہم نے جو ہے سرحدوں کے قریب تعینات کر دیے۔ 1 گھنٹے کے اندر پاکستان کے اہم نشانوں کو، اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے گا اور ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ناظرین ان کی بوکھلاہٹ کا شکار جو وہ ہیں اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ ناظرین اب چائنا نے ایک فلیٹ بھیجا ہے، ایک نیول فلیٹ بھیجا ہے وہ پاکستان کے لیے، اور اس پر بھارت جو ہے وہ خوف کا شکار ہو چکا ہے۔ ناظرین انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم چائنیز ویسل کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ مالدیوز کی سمندروں، مالدیوز وہ جو جزیرہ ہے اس کے سمندروں کے قریب چائنا کے اس فلیٹ کو دیکھا گیا اور وہ پاکستان کی جانب روا دوائے۔ بحیرہ ہند میں اس وقت چائنیز فلیٹ جو ہے وہ موجود ہے، وہ پہنچ چکا ہے، جس پر بھارت کی ٹینشنز میں مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بھارت کی ٹینشنز میں اس لیے بھی ناظرین اضافہ ہو چکا ہے کہ بنگلہ دیش نے بھی سرحدوں پر اور اس چکن نیک کے قریب، اپنی سرحدوں کے قریب جو ہے وہ اپنی ملٹری کو ڈپلوائے کرنا شروع کر دیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے ایک اور بری خبر، آج بھارت کے لیے اتنی بری خبریں ہیں ناظرین کہ they'll be thinking that what is happening to India right now, the situation is getting worse day by day۔ تو ناظرین وہاں پر جو چکن نیک ہے ان کی، وہاں پر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ علیحدگی پسند تحریک تنظیمیں جو ہے پہلے متحرک ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ناگالینڈ کے اندر کانسٹیٹیوشن کی ان کے اپنے آئین کی تقریب رونمائی ہوئی ہے، اور وہاں پر جو ہے ناگالینڈ کے جو اس موومنٹ کے جو ہیڈ ہیں ان کی جانب سے جو سٹیٹمنٹس جاری کی گئی ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم بھارت کا حصہ کبھی نہیں تھے، نہ ہیں، اور نہ ہی ہم بھارت کا حصہ بنیں گے۔ That's one and simple statement that's given by them۔ تو ناظرین اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ حالات اس وقت کتنے کشیدہ ہو چکے ہیں، اور صرف یہ نہیں بلکہ لانگ ڈنگ ڈسٹرکٹ میں، اروناچل پردیش میں، وہاں پر جو ہے یہ فریڈم فائٹرز نے اس وقت جو ہے کاروائیاں کی ہیں اور سیورل پوزیشنز جو ہے ان کو کیپچر کیا گیا ہے۔ بھارتی فورسز کو بہت بڑا اور بہت بھاری نقصان پہنچایا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ خبریں بھی موصول ہو رہی ہیں کہ ہلاکتوں کی، کیجوالٹیز کی تعداد بھی کافی حد تک بڑھ چکی ہے، تجاوز کر چکی ہے۔ تو ناظرین اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ بھارت کو تینوں اطراف سے گھیر لیا گیا ہے، چائنا مکمل طور پر تیار ہے، بنگلہ دیش مکمل طور پر تیار ہے، پاکستان مکمل طور پر اس وقت ہمیں تیار نظر آ رہا ہے، اور بھارت کے اندرونی اختلافات بھی شدت
شدت اختیار کر چکے ہیں. وہ سیون سسٹر سٹیٹس, وہ چکن نیک کے اس پار جہاں پر حالات ہم نے آپ کو بتائیں, تو اس سے بھارت کو اب بہت جلد اپنے اندرونی معاملات کو کنٹرول کرنا ہوگا. جو بیرونی معاملات اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر یہ جو ملوث ہیں, یہ جو دوسرے ممالک کے انٹرنل میٹرز میں جو یہ مداخلت کر رہے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو تو پہلے سنبھال لیں, اپنے ملک کو تو سنبھال لیں, اپنی ریاستوں کو تو سنبھال لیں. تو ناظرین اس کے بعد ان کو چاہیے کہ بیرونی معاملات کو دیکھیں اور ان میں مداخلت کریں. اب ناظرین صرف یہی نہیں ہوا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اب پوری دنیا کے سامنے یہ واضح ہو چکا ہے کہ کون دہشت گردی کو سپورٹ کر رہے ہیں. جی ہاں ناظرین, افغانستان ایک طیارہ بھیجا جاتا ہے اور وہ بھی اسلحے سے بھرا ہوا, جس کو پکڑ لیا جاتا ہے, اور پوری دنیا کی جانب سے یہ واضح ہو گیا کہ افغانستان کے اندر جو پراکسیز ہیں ان کو کون سپورٹ کر رہے ہیں. اس طیارے کو ناظرین پکڑ لیا گیا اور اب جو ہے وہ پاکستان بھی مکمل طور پر تیار ہے. ایک اور ناظرین آج کی سب سے بڑی خبر ایک یہ بھی ہے کہ لاہور میں را کا نیٹ ورک بھی پکڑا گیا ہے. تو ناظرین اب انڈیا ہیز ٹو تھنک 1000 ٹائمز بیفور ٹیکنگ اینی ایکشن اگینسٹ پاکستان کے خلاف اگر کوئی بھی مزاحمت یا پھر کوئی بھی ایسا اقدام اٹھانے کی کوشش کی گئی تو the answer will be very cruel. The answer will be that they will forget each and every answer that we have given them in the past. تو اس مرتبہ جو جواب ہوگا وہ ماضی کے تمام تر جوابوں کو بھول جائیں گے. ساتھ ہی ساتھ ناظرین بھارت کا شوشہ چیک کریں. بھارت یہ کہہ رہے, ایک تو پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ جس طریقے سے بھارت وہ اسلحہ فراہم کر رہا تھا کس کو, افغانستان کو, اور وہ جو جہاز پکڑا گیا. اب ناظرین اس کے بعد بھارت کے اندرونی معاملات کے بارے میں بھی پوری دنیا جان چکی ہے, پہچان چکی ہے. 3 اطراف سے ان کو اس وقت خطرہ موجود ہے. ایک طرف پاکستان ہے, دوسری طرف چائنا ہے, اور تیسری طرف بنگلہ دیش ہے. ان کی اپنی چکن نیک کے اس پار جو ہے حالات و واقعات ان سے کنٹرول نہیں ہو رہے. اس کے بعد ناظرین ان کا دعویٰ دیکھیں, واٹ دی آر سیئنگ. بھارت کیا کہہ رہا ہے افغانستان کے متعلق؟ بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے افغانستان کی ایئر فورس کو بڑا ڈیولپ کر دیا ہے, ہم نے افغانستان کی ایئر فورس کو جدید ترین بنا دیا ہے, ہم نے افغانستان کی ایئر فورس کو 48 گھنٹوں میں, ناظرین چیک کریں کتنے گھنٹوں میں, 48 گھنٹوں میں ٹرین کر دیا, اور اب وہ پاکستان ایئر فورس کا مقابلہ کریں گی, پاکستان ایئر فورس کا جو ہے وہ بھرپور جواب دیں گی. ناظرین بھارت سے ہمارا ایک سوال ہے, جو اپنی ایئر فورس کو نہیں بچا سکے, جو 200 کلومیٹر دور بھی ہم سے ہوتے ہوئے, 200 کلومیٹر ہم سے دور تھے, ہماری سرحدوں کے فضائی حدود سے کافی دور تھے, اس کے باوجود اپنے طیاروں کو نہیں بچا سکے, تو کیا وہ افغانستان کو ٹرین کریں گے؟ افغانستان جن کے پاس کوئی ایئر فورس ہی نہیں ہے, افغانستان جس کے پاس کوئی اس طریقے کی ملٹری کیپیبلٹیز ہی موجود نہیں ہے, ان کو 48 گھنٹوں کے اندر انہوں نے ٹرین کر دی ہے. وہ بھارت جس نے آپریشن سندور کو جو ہے وہ تندور میں بدلتے ہوئے دیکھا, اور پاکستان نے جو ان کا غرور خاک میں ملایا تھا, اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ ان کی ہمت ہے کہ اس طریقے کے بیانات جو ہے یہ جاری کریں. اور پھر ناظرین وہ بیان جو ہم نے آپ کو بتایا کہ ان کے وائس نیوی چیف جو کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مالدیوز کی جو ہے وہ فضائی حدود اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی سمندری حدود کے قریب قریب یہ جو موومنٹس ہو رہی ہے چائنا کے فلیٹس کی, تو اس پر ہم جو ہے وہ نظر رکھیں. اور ناظرین اس پر سوشل میڈیا صارفین کا کیا کہنا تھا؟ سوشل میڈیا صارفین یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چائنا کی فلیٹ کو مانیٹر کر رہے ہیں, اور چائنا جو ہے آپ کے جسم پر ایک ایک بال جو موجود ہیں اس کو مانیٹر کر رہا ہے کہ وہ کہاں پر کس طریقے سے آپ کا بال موجود ہے. ناظرین تو اب بھارت جو ہے وہ اس وقت گھر چکا ہے تینوں اطراف سے. چائنا مکمل طور پر پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے, اور ناظرین وہ خطرناک اور لیتھل ویپن وہ جو پاکستان نے حاصل کی ہے, DF-41, جی ہاں ناظرین یہ وہ میزائل ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا, امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا. اور ناظرین the show of power, the show of military in that parade, that was truly tremendous, that was remarkable, اور وہ تاریخ میں یاد رکھی جائے گی. ناظرین اس میزائل کی جس کی ہم بات کریں DF-41 12 سے 15,000 کلومیٹر تک اس کی رینج بتائی جا رہی ہے, جو کہ پاکستان جو ہے وہ ابھی آفیشیل نہیں ہوا, لیکن مختلف ذرائع سے یہ خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ یہ اب پاکستان نے حاصل کر لیے. اس کی سپیڈ کی اگر بات کریں 25 ماہ کی اس کی سپیڈ ہے. جی ہاں, مطلب 1 گھنٹے کے اندر یہ 30,000 کلومیٹر تک سفر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. 30,000 کلومیٹر ٹریول کر لے گا ود ان این آور. 25 ماہ کی سپیڈ, مطلب اس کو کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم انٹرسیپٹ نہیں کر سکتا. سوچیں یہ پاکستان آ چکا ہے,
اس کے علاوہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان نے ٹیکٹیکل میزائلز بھی بنا لیے ہیں، کچھ ایسے دنیا کے سب سے چھوٹے ایٹمی ہتھیار جس کو JF-17 تھنڈر پر، جس کو F-16 پر نصب کیا جا سکتا ہے، اور پوری کی پوری بھارتی ڈویژنس کو، ناظرین آرمی کی ان کی ڈویژنس کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اب پاکستان سے جو یہ پنگا لیں گے، یا پھر اگر پاکستان کے خلاف کوئی اقدام اٹھانے کی کوشش کی تو پھر یہ بچنے والے نہیں ہیں۔ اس مرتبہ ان کو وہاں سے جواب ملے گا، وہاں سے ان کو ہم نے نشانہ بنایا جہاں سے انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا، جہاں انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ پاکستان نے یہ ہمیں کہاں سے جو ہے وہ جواب دیا ہے، کہاں سے ہمیں مارے۔ ان کو درد جو ہے وہ پہلے ہوگا اور پتہ بعد میں چلے گا کہ کہاں پر مار پڑی ہے۔ ناظرین آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے جواد یوسف کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔